جو پارلیمانی پارٹی میں جو بات چیت ہوئی پتہ چلا کہ جنید اکبر خان جو ہیں ان کو بھی محترمہ علیمہ خانم نے کال کر کے جھاڑ پلائی. علی اصغر خان صاحب کو کال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میں کے پی کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے مابین طلاق کرواؤں گی. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ انہوں نے پہلے مجھے اپنے کوششوں کا شکار کیا. کوشش یہی تھی کہ ان کے گروپ میں شامل ہو جاؤں. یہ میں آج واضح کر دوں کہ ایک گروپ کو جو ہے ہر پی ٹی آئی کا لیڈر ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ اس کو بشرا بی بی کے گروپ کا نظر آتا ہے، جبکہ بشرا بی بی نے کبھی بھی کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈر کو کوئی گروپ بنانے یا اپنانے یا کوئی اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ کوئی کوشش کی. یہ علم ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ پھر میرے خلاف گالم گلوچ کا بازار گرم ہو جائے گا. گرم کر لو، یہی آپ کی اوقات ہیں، یہی آپ کر سکتے ہیں اور یہی آپ کرتے آئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، خصوصاً خیبر پختونخوا سے جو قیادت آئی تھی، ان کی بہت توہین کی گئی، گالم گلوچ کی گئی اور پورے خیبر پختونخوا کو اور خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں کو گالیاں دی گئی. یہ واقعات جو ہیں یہ پارٹی کو جو ہے ایک ایسے مقام پہ لے جا رہے ہیں جہاں پہ پشتون جنہوں نے واحد صوبہ ہیں جہاں پہ مرنے کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا سے ورکر آتے ہیں. 9 مئی کے بعد تحریک خیبر پختونخوا کے لوگوں نے شروع کی جو پورے پاکستان تک پھیلی، اور آج اگر پاکستان تحریک انصاف وجود رکھتی ہے، زندہ ہے، تو یہ بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگوں کی نئی محنت ہے. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ انہوں نے پہلے مجھے اپنے کوششوں کا شکار کیا. کوشش یہی تھی کہ ان کے گروپ میں شامل ہو جاؤں. یہ میں آج واضح کر دوں کہ ایک گروپ کو جو ہے ہر پی ٹی آئی کا لیڈر ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ اس کو بشرا بی بی کے گروپ کا نظر آتا ہے، جبکہ بشرا بی بی نے کبھی بھی کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈر کو کوئی گروپ بنانے یا اپنانے یا کوئی اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ کوئی کوشش کی. جو پارلیمانی پارٹی میں جو بات چیت ہوئی پتہ چلا کہ جنید اکبر خان جو ہیں ان کو بھی محترمہ علیمہ خانم نے کال کر کے جھاڑ پلائی. علی اصغر خان صاحب کو کال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میں کے پی کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے مابین طلاق کرواؤں گی. میرے بعد جو ہے بیرسٹر گور کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد علی امین خان گنڈاپور کو جو ہے تختہ مشق بنایا گیا. آج کل جنید اکبر خان بھی نشانے پر ہے اور اس کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ کمپین ہو رہی ہے. آخر کیوں؟ اور یہی لوگ نہیں ہیں، ہر اس لیڈر کی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے درگت بنائی جاتی ہے. کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ پشتون قیادت کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی پشتون قیادت کے ساتھ آج پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں نے، اور جس میں گھر کی نوکرانیوں کو لایا گیا، پشتون قیادت کو گالیاں دی ہے. یہ قیادت اس کڑے دور میں ڈٹی بھی ہے. لاکھوں لوگ آئے، یہ کہاں سے آیا کرتے تھے؟ کس طرح
آنکھیں پھیری جا سکتی ہیں. تو لہذا اور واٹس ایپ میں پیغامات بھیجے گئے میرے پاس موجود ہیں اور باقاعدہ انسٹرکشن دی گئی ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو کہ آپ نے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی قیادت کو تخت مشق بنانا ہے اور وہی کام جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. یہ جو قیادت ہیں جن کی آج کل درگت بنائی جا رہی ہے، کاش کہ اس وقت میرے ساتھ کڑی ہوتی تو آج ان کی بھی درگت نہ بنتی. لیکن شاید اب تو ان کو احساس ہو. میں آپ کی توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکروں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر ان حرکتوں سے کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا تو پارٹی مضبوط ہوتی، مستحکم ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ اور کس کو دے رہے ہیں؟ یہ جو آج ہائی کورٹ کے سامنے گالیاں پڑی، منسٹروں کے ساتھ ہاتھاپائیاں کی، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ اپنی قیادت کو اتنا بلیٹل کریں گے تو کون سا ورکر ان پہ اعتقاد اور اعتماد رکھے گا؟ کون ان کے ساتھ نکلے گا؟ یعنی یہ کوششیں تو قصداً پارٹی کو تباہی کی طرف گامزن کرنے کے مترادف ہیں. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ علم ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ پھر میرے خلاف گالم گلوچ کا بازار گرم ہو جائے گا. گرم کر لو، یہی آپ کی اوقات ہیں، یہی آپ کر سکتے ہیں اور یہی آپ کرتے آئے ہیں. میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچان لیں کہ یک کے بعد دیگرے صرف آپ ہی پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اور کیوں ہو رہے ہیں؟ بجٹ پاس کیا، بڑا ہی گناہ کبیرہ ہوا. بجٹ کس کا تھا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس کی بنی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں جو جن کو خان نے ٹکٹ دیے. اور ابھی بجٹ آیا نہیں تھا کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ خان نے کہا ہے کہ بھئی یہ میری پرمیشن سے مشروط ہے. یعنی کون سی ایسے محرکات تھے کہ آپ اپنی بجٹ کو جو ہیں آپ مشروط کر رہے ہیں؟ جنید اکبر خان کو فون کیا جاتا ہے، آج پارلیمانی کمیٹی میں پوچھے مجھے بتا رہے تھے محترمہ علی مخادم صاحب کی طرف سے، اور کوئی اچھی بات ہی نہیں کی جاتی ہے. یعنی ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے. یہ ہمارا خان بھی جو ہے نا، ان لوگوں کا زیادہ قربت کا دعویٰ ہے جو خان کے لیے شہید ہو گئے. یہ چیز کب تک کیش ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی یہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے. یہ عجیب سا سلسلہ لگا ہوا ہے. آپ آ کے اب آپ نے حدی کر دی ہے، تمام پشتونوں کو اپنی گالیاں دے دی ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ گالی کی زبان جو ہے، اور میں سوشل میڈیا پہ تمام پشتونوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گالی دے رہے ہیں پشتون قیادت کو، وہ لسانیت کی بنیاد پہ اور پارٹی کے وہ عناصر ہیں جو جن کی وفاداری خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پارٹی میں اپنی جانبداری قائم کرنے کے لیے لیڈرشپ کو جو ہے رسا کر رہی ہے. وابستگی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی تعلق ابھی بھی ہے؟ ہاں، میں پاکستان تحریک انصاف کا آج تک ایم ایل اے ہوں، آج تک پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں. اگر کسی نے مجھے ہٹایا ہے ایم ایل اے پی ٹی آئی کا، کوئی کہا ہو تو بھگا دے. کسی نے کہا ہو کہ آپ پارلیمانی کمیٹی، تو میں تو اسٹیک ہولڈر ہوں اور میں تو اپنا سیدھا پا چکا ہوں جو میں نے پارٹی کی یہ خدمات دی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، خان کو ووٹ دیا ہے اور خان کے دم سے ہم نے 8 فروری کا مورچہ سر کیا خان کی وجہ سے. اور اپریل 2024 تک آپ لوگ بتائیں کوئی تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا. لیکن جب لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی، گرچہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، دعوے دار بھی آ گئے. اس وقت تو کوئی ملتا ہی نہیں تھا کہ خان کی ترجمانی کر سکے، خان کی پارٹی کا پیغام لے جا سکے.